بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ قرآن میں علماء کے بارے میں انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندے عالم ہیں، یعنی عالم کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت فاضل بریلوی نے کہا، دل ابد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، یعنی اللہ کا خوف۔ اور یہ عرص حضرت فاضل بریلوی ہے، اس میں آپ کو پیغام دینے کا موقع ہے۔ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت فاضل بریلوی نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی حلال سے پرورش کرو، حلال سے حلال اور حرام سے حرام خیال پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کی پرورش اسی مال سے کی تو دونوں میں تقویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ تو جب تک آپ حلال کی پابندی کریں گے آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، روحانیت پیدا ہوگی۔ جیسا کہ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا اور کتنا بڑا سفر فرمایا، پھر اللہ نے اس صلے میں پیران پیر جیسے ولی کو پیدا فرمایا ان کے گھر میں۔ تو روزی حلال بہت ضروری ہے۔ اور حضرت فاضل بریلوی، اس میں آپ ایک پیغام بہت بڑا پیغام دے سکتے ہیں قوم کے نام، بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اس اسٹیج سے، مگر لوگ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ مشورہ کر کے ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے۔ نیک کام میں قرآن میں وشاورہم فی الامر، اپنے کاموں میں مشورہ کرو، فاذا عزمت، جب کسی کام کا ارادہ کرو، فتوکل اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس عرص سے اعلیٰ حضرت سے آپ بڑا پیغام دے سکتے ہیں، پوری دنیا بھر کے علماء آ جاتے ہیں، بغیر نذرانے کے آتے ہیں، تو آپ پیغام کیوں نہیں دیتے؟ سب سے بڑا پہلا پیغام تو دو کہ 30,000 روپے اماموں کی تنخواہ ہونا چاہیے۔ میں اماموں کا وکیل ہوں، اس طرح سے سمجھ لو آپ۔ کیا ہے مجھے کچھ ملے نہ ملے، لوگ مجھے ملے نہ ملے تو ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ کوئی امام مجھے کچھ دینا دے مجھے سے کوئی مطلب نہیں، مجھے تو اللہ کی بارگاہ مل جائے گا، یہ اجر مل جائے گا، کافی ہے۔ یہ فکر ہونا چاہیے کہ آج ہمارے اماموں کی تنخواہ 10-12 ہزار میں کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلط قدم اٹھائے ہیں، کوٹا راجستھان میں اٹھائے ہیں، بارہ میں اٹھائے ہیں، اور بھی جگہ بہت ساری جگہ اٹھائے ہیں جہاں میں جاتا آتا رہتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ تنخواہ کم ہوتی ہے تو غلط قدم مجبوراً امام اٹھاتا، ضروریات جب پوری نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علماء کو نذرانہ دیتے تھے تو لوگ کہتے حضرت یہ اپنا ہاتھ غریبوں کی طرف آپ اپنا ہاتھ دراز غریبوں کی طرف کر دیں، عوام کی طرف، عوام کے لوگوں کی طرف، عوام غریب عوام۔ کہا نہیں، ان علماء کو ہی دوں گا کہ اگر ان کی جو ہے کہ ضروریات پوری نہیں ہوئی تو دین کا کام کیسے کریں گے؟ عوام کا آدمی تو ایک بار برداشت کر لے گا، لیکن یہ اگر نہیں ضروریات ان کی پوری نہیں، دین کی خدمت کیسے کریں گے یہ علماء؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک علماء کو نذرانہ دیتے تھے۔ تو مقررین ہر جگہ اماموں کی تنخواہ کے بارے میں بات کریں، کم از کم 30,000 تنخواہ ہونا چاہیے۔ جب مقرر اپنا ایک دن کا 30,000 لیتا ہے تو اماموں کا بھی تو بھلا کرے جو امام ان کو بلاتے ہیں۔ اور اس سے اعلیٰ حضرت سے یہ پیغام دیا جائے کہ ہم لوگوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ حضرت حافظ ملت کے 2 قول بہت وزندار ہیں کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام، اور ایک اور قول کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آج بکثرت اختلاف پایا جا رہا ہے۔ ہاں وہ کمیاں دور کرنا ضروری ہے، جن کمیوں کو میں بتاتا رہتا ہوں، میرے اندر ہو یا آپ کے اندر ہو، میں بھی توبہ کر لیتا ہوں کہ میرے اندر کمی ہے تو میرے اندر اگر مگر کیا کہتا ہوں، میرے اندر ہی بہت ساری کمی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرا اگر کوئی قول و فعل ایسا ہوا ہو جس پر میں حق پر نہیں ہوں، نہ حق پر ہوں، تو میں توبہ کر لیتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ میں وہ جو کہتا ہوں الیاس قاضی کے بارے میں کہ اس سے بھی آپ وضاحت کریں کہ آپ نے اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھ کر کیوں دیا کرسی پر؟ سلطان عبدالحمید ترکی کا بادشاہ تو تخت سے نیچے گر گیا تھا اللہ کے رسول کا نام سن کر، وہ یہ سلام کا مذاق کیوں بنایا؟ اور آپ نے اپنا میلاد نامہ کیوں پڑھوایا؟ آپ نے اپنے بال کو بال مبارک کے کیوں بڑھوایا؟ جب تک وہ جواب نہ دیں تو ان کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے۔
اس لیے کہ وضاحت طلب ضروری ہے، یا تو پھر یہ دعوت اسلامی کو، سنجا اسلامی کو علماء اپنے انڈر میں لے کر کے دین کا کام کریں. کام بہت اچھا، ہم بھی منع نہیں کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن یا تو یہ علماء کرام اپنے انڈر میں لے کے کام کریں، اور اختلافات سے جبھی دور ہو سکتے ہیں جب اپنی اپنی جو کمیاں ہوں اسے لوگ دور کر لیں اور تسلیم کر لیں. تسلیم کریں گے جبھی اختلاف دور ہوگا، تسلیم نہیں کریں گے تو اختلاف دور نہیں ہوگا. اور یہ نعرے بازی سے زیادہ پرہیز کرے. تقاریر میں نعرے بازی اتنی زیادہ نہ ہو، بس لمیٹیڈ ہو، چند نعرے ہو جائیں بہت ہی، یہ اتنا کہ زیادہ نعرے، اور جو نعرے شروع سے رکھ رہے ہیں وہی نعرے بس بہت ہیں. اب یہ نئے نعرے بنا رہے ہیں، اب نئے نعرے ایجاد کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں. بھائی بستی ڈگر کے نعرے تو خواجہ گئی نواز کے نہیں لگے کہ ڈگر نگر خواجہ کے قلندر. جب یہ نعرے نہیں لگے تو یہ آج کے زمانے کے مولویوں کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں صاحب جلسوں میں، وہ بھی سیرت کے جلسوں میں؟ یہ کیا تماشا ہے صاحب. تو میں ان باتوں کو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. حضرت مفتی اعظم ہند کے زمانے میں جب معالیہ شریف میں نعرہ لگا تھا، ان کو دیکھ کر تو منع کر دیا تھا کہ یہ نعرہ تم مجھے دیکھ کر لگا رہا ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر، تم مجھے دیکھ کے کر رہا ہو، اللہ کا ذکر تو ویسے ہی کرنا چاہیے. کتنا باریک نکتہ تھا. تو یہ ہونا چاہیے کہ خوف خدا ہم پیدا کریں دلوں میں، اور تفسیر ہمیشہ خریدیں. مفتی اعظم کی دلی تمنا تھی کہ تفسیر ہمیشہ چھپ چکی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سے. ایک خزانہ ہے مقررین کے لیے. اگر واقعی اس کتاب کو مسجدوں میں لوگ سنائیں گے، مقررین دیکھ کر تقریر کریں گے تو انقلاب آ جائے گا. ایک صورت کی تفسیر میں آپ نے دیکھی کیسی اس میں آپ کو انمول خزانہ ملے گا. ایک نایاب سے نایاب باتیں، اکثر قرآن کی آیتیں ملیں گی، اور ایک سے ایک نایاب باتیں اس میں ملیں گی. مفتی اعظم کی دلی تمنا تھی چھپ جائے، وہ چھپ چکی ہے، اب خریدیے آپ. یہ میری دلی تمنا، اس کو خریدیں، پڑھیں، اسی سے تقریر کریں، مسجدوں میں سنائیں، اور معیاری تقریر کریں، رٹی رٹائی تقریر نہ کریں، اور قصے کہانیوں والی تقریر نہ کریں. اللہ ہماری توفیق دے.